لتبلغن فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یہ پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو استقامت فی الدین اختیار کرنے کا حکم دیا اور پہلے ہی خبر سنائی کہ جب تم احکامات شریعہ پر عمل کرو گے تو دنیا میں 3 طرح کی جماعتیں تمہیں تنگ کریں گی، یہودی، عیسائی اور مشرک. یہ 3 لوگ جو ہیں یہ تمہارے احکامات شریعہ پر اعتراض کریں گے اور تم پر اعتراضات کریں گے اور بہت زیادہ تمہیں تکلیف دیں گے. تم نے ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، بس اس پر تم نے عمل کرنا ہے. یہ آیہ مبارکہ دیکھیں جی، لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بضرور تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے بارے میں اور تمہاری جانوں کے بارے میں. مال کے بارے میں تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیا جائے گا، اگر کھیتی باڑی کرتے ہو تو عشر کا حکم دیا جائے گا جی. پھر روزہ رکھو گے، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو فطر کا حکم دیا جائے گا. اس طرح کر کے صدقات نافلہ کا حکم دیا جائے گا. وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں کے بدلے میں، تمہاری جانوں کے معاملے میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یعنی کہ آزمایا جائے گا تمہیں جی. اور وہ جہاد کا حکم دیا جائے گا، روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا، خود کو کھانے پینے سے روک کے رکھو. اس طرح کر کے اور بھی بہت ساری چیزیں جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. اور کافروں کی طرف سے بھی تمہیں اذیتیں پہنچیں گی، وہ بھی جان کے معاملے میں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور بھی ضرور تم سنو گے ان سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، وہ یہودی اور عیسائی ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی تمہیں باتیں سننے کو ملیں گی جو مشرک ہیں جی. اذًا کثیرہ، بہت زیادہ تکلیف تمہیں دی جائے گی. باتیں کریں گے ایک ایک حکم شریع پر، لیکن تم نے شریعت کے حکم پر پابند رہنا ہے.
جی آج دیکھیں ہمارے مسلمان جو کام اس وقت یہودی عیسائی اور مشرک کرتے تھے آج وہ مسلمان کرتے ہیں۔ ایک بندہ داڑھی رکھ لینا جی تو سارے اپنے تانے دے رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو فکر لگ جاتی ہے یہ داڑھی رکھ لی ہے کہیں نماز میں پڑھنی شروع کر دے، نماز پڑھنی شروع کر دی تھی کہ تہجد نالنا شروع کر دے ہیں، تہجد پڑھنے لگ پہ کہ اشراق چاشی نے پڑھنی شروع کر دے۔ تو یہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بنتا جا نہیں رہا، بن چکا ہے۔ ہاں جی دین پر عمل کرنا جو ہے انتہائی مشکل ہو چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے بارے میں فرمایا تھا، فرمایا کہ اس وقت دین پر قائم رہنا ایسے مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ کے اندر انگارے اٹھانا، آگ کے انگارے اٹھانا ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے نا، فرمایا کہ اس دور میں دین پر قائم رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا سعد تستری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت جو بھی عالم رسول اللہ علیہ السلام کی ساری سیرت بیان کرنے کی کوشش کرے گا نا، ہاں جی ساری سیرت حضور کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کرے گا تو لوگ اسے انتہائی گھٹیا سمجھیں گے اور اسے ذلیل و رسوا کر دیں گے، بدنام کر دیں گے، اس کا استہزاء اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ ہاں جی آج جو بھی آپ دیکھیں گے، آج جو بھی عالم جہاد کی بات کرتے ہیں تو فوراً سب سے پہلی بات ان کے منہ سے دہشت گرد کی نکلتی ہے۔ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شریف کے وقت گھر کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیے کے اندر تیل نہیں تھا، ہمسائی سے میں نے تیل لیا، اور آقا علیہ السلام کے گھر میں اس وقت 9 قسم کی تلواریں دیواروں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے نہیں، اس طرف توجہ نہیں ہے کسی کی۔ اور جو بھی اور آقا نے فرمایا رحمۃ اللہ نے جو بھی بندہ حضور کی ساری سیرت بیان کرنے کی کوشش کرے گا نا لوگ اس کے ساتھ یہی حرکت کریں گے۔ اور آج ہماری مساجد کے اندر گنے چنے موضوعات ہیں چند، ہاں جی جن کا تعلق میٹھی میٹھی چیزوں کے ساتھ ہے، بس انہی کو بیان کیا جاتا ہے، لوگ بھی عادی ہیں انہی کے سننے کے۔ اور جیسے ہی ان کے سامنے یہ بات کی جائے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو مشرکوں کے ساتھ اور جناب جو مشرک یہود نصارہ ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ملا ہے تو فوراً سے پہلے ان کے ذہن میں آتا نہیں جو حضور تو رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ ایک قرآن کی آیت پڑھ کے قرآن کی آیت پہ مار رہے ہیں، یعنی قرآن کی آیت پڑھ کے قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں بھی ہمیں سننی ہیں، اور یہ نہیں کہ لوگوں کی ان باتوں کو سن کے ہم راہ حق سے ہٹ جائیں، لوگوں نے تو باتیں کرنی ہے یا نہیں، ہم نے وہی کرنا جو ہمیں خدا رسول نے حکم دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر استقامت فی الدین اختیار کرنے کا حکم دیا۔ رب نے فرمایا کہ تمہارے مالوں میں، تمہاری جان میں، اور یہ بھی تمہیں آزمایا جائے گا، اس میں بھی تمہیں تنگیاں آئیں گی جی۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیں کوئی بندہ مذہب کی طرف راضی ہو جاتا ہے اسے کتنی تکلیفیں آتی نہیں آتی۔ آج بھی کوئی بندہ کھڑا ہو جائے وہ کہے جی نہیں جی میں جہاد کی بات کرتا ہوں، فوراً سے پہلے اٹھا لیا جائے گا اسے، جائیدادیں بھی اس کی ضبط ہو سکتی ہیں، اس کے بچوں کو بھی قید کیا جا سکتا ہے، اس کے خاندان کو بھی تنگ کیا جا سکتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، میں یہودی عیسائی اور مشرک تمہیں باتیں کریں گے اور تمہاری جان میں اور تمہارے مالوں میں بھی تمہیں تکلیف پہنچائی جائے گی، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر اختیار کرو ایسے حالات میں بھی اور تم میرے دین پر ڈٹے رہو، وَتَتَّقُوا، اور اس وقت بھی تم مجھ سے ڈرو، کسی سے نہیں، کسی کا ڈر نہیں رکھنا، مجھ سے ڈرنا ہے تم نے۔ اور فرمایا رب تعالیٰ نے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہاں یہ ضرور ہے، یہ کام ہمت والا ہے، اور ہمت والے لوگ ہی کرتے ہیں، ہاں جی بے ہمت لوگ کبھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک نیا مضمون بیان فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا ان سے جنہیں پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے یہ وعدہ لیا کیا، لا تبیننہ للناس، کہ جو کچھ تمہاری کتاب میں ہے نا انجیل میں اور تورات میں، محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان، لا تبیننہ للناس، وہ لوگوں کے لیے بیان کرو، لوگوں کو سناؤ تم پڑھ پڑھ۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے تو پڑھ کے سناتے رہے، جیسے حضور تشریف لائے بعد میں وہ خود ہی تبلیغیاں کرنے لگے، اس میں بعد میں پھر بیان کرنے چھوڑ دیا انہوں نے۔ اور اب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تکتمونہ، اور فرمایا رب نے فرمایا ہم نے یہ بھی وعدہ لیا تھا ان سے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہ تم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپانا، سارے کا سارا ویسے بیان کرنا ہے جیسا کہ ہم نے اس میں بیان کیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا یہودیوں اور عیسائیوں نے، رب ارشاد فرماتا ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، بس انہوں نے
اپنی اپنی کتابوں کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یا پھر اس وعدے کو جو رب کے ساتھ وعدہ کیا تھا اسے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ ہمیں بڑے بیوقوف آگے کہتے ہیں یہ دیکھیں انگریز قرآن پڑھ کے ترقی کر گئے، انگریز قرآن پڑھ کے ترقی کر گیا ہے اور یہ ہمارے پاکستان میں مولوی پیچھے رہ گئے ہیں۔ میں کیا کریں، انگریز قرآن پڑھ کے ترقی کی تھی، مر کے تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ تو کہنا جی قرآن پڑھے تو بال بھوکے مر جان گے، کہتا نہیں کہتا؟ اگر قرآن پڑھ کے بندہ ترقی کرتا تو پھر پڑھ قرآن تو بھی۔ اور یہ دیکھیں جی، جس یہودی اور عیسائی نے ان کو جو کتاب ملی تھی رب کا قرآن فرما رہا ہے، انہوں نے وہ پیٹھ پیچھے پھینک دی، وہ ہمارا قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے قرآن پہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے گھٹیا قیمت کے بدلے میں رب کا دین ہی بیچ دیا، رب کا کیا ہوا وعدہ ہی بیچ دیا، رب کی دی ہوئی کتاب بیچ دی انہوں نے گھٹیا قیمت کے بدلے میں۔ کیونکہ وہ لوگ اس وقت لوگوں سے نذرانے بٹورتے تھے، جو ان کے ملا تھے، مولوی جو کہلاتے تھے، ان لوگوں سے نذرانے لیتے تھے، انہیں خطرہ لاحق ہوا اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ نذرانے نہ بند ہو جائیں۔ نذرانے بچاتے بچاتے وہ اس وقت یہودی عیسائی ذلیل ہو گئے، نذرانے بچاتے بچاتے آج کے پیر ذلیل ہو رہے ہیں، ہے یہ نہیں؟ دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، کوئی کدوں یار اسی دین نال کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فبئس ما یشترون، کتنی بری خریداری کرتے ہیں یہ لوگ ہیں، کتنی غلط شاپنگ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ دیکھیں جی لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا یحبون، فرمایا تم یہ گمان نہ کرو جو بندہ خوش ہو رہا ہے اس کام پر جو اس نے کیا ہے۔ کئی لوگ ہوتے نا وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں خوش ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے جو کام نہیں نہ کیا اس پہ بھی ان کی تعریف کی جائے۔ کئی لوگوں کو ویسے خواہش ہوتی ہے کہ میں نے علامہ صاحب کیا جائے۔ ایک مولوی سی جو گلی کے بچے نو نا عالم پورا نہیں سی، نواں نواں مولوی بنا تے او محلے کے بچے نو 1 روپیہ دے کہ میں نے علامہ صاحب کیا کرو، میں نے علامہ صاحب کیا کرو۔ تو اس طرح کئی سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو کام نہیں نہ کیا اس پہ بھی تعریف کی جائے۔ اور ایسے جھوٹی تعریف کے جو خواہش مند لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا اور تم یہ گمان نہ کرو ان کے متعلق جو کچھ انہوں نے کیا اس پہ خوش ہو رہے ہیں، اور وہ یہ بھی پسند کرتے ہیں ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ اس کام پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا۔ رب نے فرمایا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب، میں تم یہ کبھی بھی گمان نہ کرنا کہ یہ جہنم سے بچ سکیں گے، یہ جہنم سے دور ہو سکیں گے، نہ نہ نہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیہ مبارکہ جی پہلی اور دوسری آیہ مبارکہ، 3 آیات مبارکہ، یہ تینوں اکٹھی جو ہیں ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صنعت میں تخلیقات میں غور کرنے کا حکم دیا جی۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی شاہی، اسی کا سارا کچھ۔ اور فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، رات اور دن کا جو بدلنا ہے، اختلاف مطلب بدلنا، لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور رات دن کے تبدیل ہونے میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ہاں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے سیارے بنائے ہیں، کچھ سیارے وہ ہیں جو سال بعد پورے آسمان کا چکر کاٹتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کئی سالوں بعد، اور کچھ وہ ایک سیارے کے بارے میں کہ وہ تو ہزاروں سال بعد اپنا چکر پورا کرتا ہے، ابھی تک تو وہ گردش میں ہی، ابھی تک پورا بھی نہیں ہوا اس کا حساب ہے جی۔ اور اس طرح کر کے رب، اور یہ سورج کو دیکھیں آپ، زمین کتنی بڑی ہے، آج تک وہ اس کے کنارے تک پہنچ سکا نہیں، نہ پہنچ سکا۔ سورج جو ہے یہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے اور دکھتا ہمیں چھوٹا سا ہے، اتنا بڑا نظر آتا ہے، اس سے بڑا تو نظر نہیں آیا کسی کو، چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ اور یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت پر اسے بھی دال بنایا ہے کہ فرمایا دیکھو اتنا بڑا ہو اور تم سے دور کر کے اتنا چھوٹا کر دیا ہے جی۔ اور اسی طرح کر کے ایک سیارہ، حدیث پاک میں میں ایک سیارہ آسمان پر ایسا ہے جو زمین سے 100 گنا بڑا ہے، جو زمین سے بھی 100 گنا بڑا ہے جی۔
تو رب تبارک و تعالیٰ اور رب تبارک و تعالیٰ صاحب مبارک میں کیا فرمایا؟ فرمایا جو عقل والے ہیں نا وہ ان چیزوں میں غور کر کے جتنا غور کرتے جائیں گے نا اتنی رب تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ان کا پختہ ہوتا جائے گا۔ اور آج کل کے جو سائنسدان ہیں سائنس جتنی پڑھتے جاتے ہیں اتنا خدا تعالیٰ کے منکر ہوتے جاتے ہیں۔ یہ سائنٹسٹ ہے ہاں جی، پھر انہوں کے رب نہیں مانتا ہے، یہ کہڑا سائنٹسٹ ہے؟ اس نے کس چیز میں غور کیا جی بتائیں؟ ایک بندہ جو ہے وہ یہ پنکھے کو دیکھے یار گھومتا بڑا کمال ہے، اس کو دیکھ کے اس کا چلن اور اس کا رکنا سارا کچھ دیکھ کے سمجھ کے بعد میں کہہ لیجیے یہ بنایا کسی نے نہیں، یہ خود بخود بن گیا۔ وہ سمجھدار ہے یا پاگل ہے؟ پاگل ہے نا جی۔ اور اس طرح کر کے داہریہ لوگ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس آئے، داہریہ ملحد جو خدا تعالیٰ کے منکر تھے، وہ آئے آپ کے پاس اور آ کے کہنے لگے جی آپ سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ میں کس چیز پر؟ انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں خدا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہے، اس بات پہ۔ اور میں اچھا مناظرہ تو کروں گا لیکن فلاں دن کروں گا اور دریا کی پرلی جانب کروں گا۔ مگر ٹھیک ہے جی، سمجھ نہیں آیا انہیں بھی مسئلہ کہ دریا کی پرلی جانب کیوں کرنا ہے۔ جب وقت آیا مناظرے کا تو وہ سارے پہنچ گئے، امام صاحب رحمۃ اللہ تاخیر سے دیر سے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ وہ اچھا مولوی بنا ہوا ہے، وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا۔ میں ہوا کیا ہے؟ وقت کیا دیا تھا تم نے اور آئے کس وقت ہو؟ امام صاحب میں اصل میں بات یہ ہوئی جب میں دریا کے کنارے پہنچا نا تو وہاں کشتی نہیں تھی، میں انتظار کرنے لگا تو اچانک ایک درخت جو ہے نا وہ خود بخود نیچے گرا ہے اور خود بخود اس کے پھٹے علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، ٹہنیاں علیحدہ ہو گئی ہیں اور خود بخود اس کی میخیں ٹھکی ہیں اس میں اور پوری کشتی تیار ہوئی ہے۔ تو اس کشتی نے لوگوں کو لے کے آنا اور لے کے جانا شروع کر دیا ہے۔ تو جیسے میری باری آئی ہے اس پہ میں بھی آ گیا ہوں۔ سارے ہکے بکے انہوں نے اتنا بڑا مولوی ہو کے یہ بھی کر کرے سمجھے جانا لیا۔ انہوں نے کہا ہوئے کی ہے؟ انہوں نے کہا کدے کشتی بھی آپ بڑی؟ امام صاحب میں یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور پاگل جو پترو کشتی اگر خود نہیں بن سکتی ہے سارا جہان خود کیسے بن گیا؟ ہاں جی، کشتی اگر خود نہیں بن سکتی، خود نہیں چل سکتی، تو یہ پوری کائنات جو چل رہی ہے اور یہ پوری کائنات کی جو تخلیق ہوئی یہ خود بخود کیسے ہوگی؟ تو خاموش ہو۔ تو یہ ذہن میں رہے، رب تبارک و تعالیٰ نے عقل والا انہیں کہا ہے جو زمین آسمان کی تخلیق میں، رات دن کی تخلیق میں اور ان کے تبدیل ہونے میں، اختلاف میں غور و فکر کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچے تو وہ بندہ عقل والا ہے۔ جب رب تک ہی نہیں پہنچا، غور کرتے کرتے پاگل ہو گیا ہے، تو پھر وہ عقل والا نہیں ہے، پرلے درجے کا جاہل ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی عقل والوں کی اور بھی نشانی بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ آج ہم کہتے ہیں جی عقل والا وہ ہے، انہیں فلاں نے سافٹ ویئر ایجاد کر لیا جی، نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں نماز تو نہیں پڑھتا جی۔ انہوں نے کہا اچھا کو قرآن بھی سمجھ آیا؟ انہوں نے کہا وہ تک انہیں، لیکن دھنا بڑا ہے۔ رب تعالیٰ نے کسے دھنا کہا ہے؟ عقل والا کسے کہا ہے؟ میں الذین یذکرون اللہ اولی الالباب، الذین عقل والے وہ ہیں جو رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں۔ کیسے جی؟ قیاما کھڑے کھڑے، وقعودا اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم جب لیٹے ہوتے ہیں تب بھی اسی کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے ہر حال میں رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ زمین آسمان میں غور کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کر سکے، دنیا کائنات میں اس سے بڑا پاگل اور بدترین بندہ ہی کوئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور اہل ایمان جو ہیں عقل والے وہ کائنات کی جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں دیکھ کے ایک ہی بات کرتے ہیں، مولا تو نے اسے باطل نہیں بنایا، اسے بے فائدہ نہیں بنایا، ہر چیز کا فائدہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے، یہ الگ بات ہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے جی۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحانک فقنا عذاب النار، اے مولا تو پاک ہے۔ یہ اہل ایمان کا قول نقل کیا رب تعالیٰ نے کہ اہل ایمان یہ کہتے ہیں مولا تو پاک ہے، فقنا عذاب النار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔